کوئی نہ کوئی بیان، کوئی نہ کوئی بحث، کوئی نہ کوئی کالم آپ کو مل جائے گا۔ اس دفعہ جو ملک پاکستان میں حرمت رسول پر یا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ پر کسی نے کوئی اعتراض کیا یا انگلی اٹھائی ہے، عوام کے اندر عام افراد، عام لوگ جو اپنی زندگیوں میں اپنی مصروفیت میں مشغول ہیں، ان کے اندر اس چیز کی بے چینی نظر نہیں آتی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، ماضی میں جب بھی کبھی ایسا مسئلہ بنا، سب سے زیادہ اضطراب، سب سے زیادہ بے چینی، بے سکونی، پریشانی عوامی حلقوں میں، عوامی بازاروں میں، عوامی گفتگو میں دیکھنے کو ملی۔ اس دفعہ جو مسئلہ ہے، یہ صرف میڈیا کی حد تک، عدالت کی حد تک بیان دینے، چھپوانے، لگوانے کی حد تک نظر آتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، اس لا الہ الا اللہ کہ اس دھرتی پر جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک ایک نظریاتی مملکت ہے، کلمہ کی بنیاد اور اساس پر بنایا گیا ہے، اس ملک میں عوام کا یہ رویہ ایک عظیم خطرہ کی طرف ہماری نشاندہی کرتا ہے کہ نبی کی گستاخی ہو جائے، ایسے ایسے جملے، ایسے ایسے فکرے ان کی ذات کے بارے میں علل اعلان شائع کر دیے جائیں، لکھ دیے جائیں، جن فکروں کو بیان کرنے کے لیے اگر انسان مسلمان چاہے بھی تو یہ مسجدوں کا تقدس، یہ محراب و منبر کا احترام، لوگوں کے سینوں میں موجود ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ان لفظوں کو ہم زبان پہ لے کر آئیں۔ قرآن و سنت، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر گستاخی تو دور کی بات ہے، گستاخی کا جو احتمال کہ صرف خیال ہے کہ وہاں سے گستاخی ہو سکتی تھی، قرآن و سنت نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا۔ مدینہ کی بات ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مجلسیں، ان کی محفلیں مسجد نبوی میں منعقد ہوا کرتی، آپ اس میں صحابہ کو دین سمجھاتے، سکھاتے، پڑھاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دین پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور جب کبھی کسی بات میں تشنگی رہ جاتی، وضاحت کی ضرورت ہوتی، بات کو کھول کر رک کر سمجھانے کی ضرورت ہوتی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کوئی بھی فرد کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتا، اپنی زبان سے یہ فکرہ نکالتا، یہ لفظ نکالتا، رائنا، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر کے لیے ذرا رک جائیے، ہمارا خیال کیجئے، ہماری حفاظت کیجئے، ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیں، واضح کر دیں، وضاحت کر دیں۔ اس لفظ کو جب یہودیوں نے سنا، ان کی اندر کی خباثت، غلاظت، عداوت اسلام کے ساتھ، اسے ایک موقع مل گیا۔ یہ لفظ یہود کی زبان میں کچھ اور معانی رکھتا تھا۔ انہوں نے آپ کی مجلس میں جو کچھ لوگ آیا کرتے تھے، یا منافقین جو آپ کی مجلس میں آتے تھے، صحابہ کی زبانوں سے انہوں نے بھی یہ لفظ لے لیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 ہے، پارہ نمبر 1، انہوں نے یہ لفظ ان کی زبانوں سے لے لیا۔ اب وہ اپنی زبان کو تھوڑا سا مڑوڑ کے یہ کہا کرتے، صحابہ کہتے رائنا، ہمارا خیال کیجئے، ہماری حفاظت کیجئے، ذرا رک کے ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیں۔ لیکن وہ رائنا کی بجائے
راعینا کہتے جس کا معنی کچھ اچھا نہیں، حقارت پائی جاتی ہے اس معنی کے اندر۔ مالک کائنات نے آسمان سے قرآن دے کے جبریل کو اتارا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ تمہیں وضاحت کی ضرورت ہے، پیغمبر کو روکنے کی ضرورت ہے، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان سے راعنا نہیں کہنا۔ کچھ رعونت سے بھی اس کو بناتے تھے، کچھ حقارت کے معنی میں اسے لے جاتے تھے۔ پابندی لگا دی مسلمین پر، امت مسلمہ پر، کوئی بندہ اپنی زبان سے یہ لفظ نہ کہے۔ وقول انظرنا، تم کہا کرو انظرنا، اللہ کے نبی ہماری طرف دیکھیے۔ واسمعوا، اور آگے جا کے کہا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ نے ان کو مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کیا، اللہ نے سیدھا ان کو کہہ دیا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں راعینا اپنی زبانوں کو مروڑ کر یا اپنی زبانوں کو بل دے کر، لفظ کو بگاڑ کر میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو مخاطب بھی نہیں کیا کہ تمہیں دردناک عذاب ہوگا، پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ پہلے انداز مخاطب کا تھا، سامنے والے فرد کو، انسان کو، گروپ کو، جماعت کو، پورے صحابہ کو متوجہ کیا اللہ نے اپنی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب ان گستاخوں کی بات آئی، میرے مالک نے، میرے پروردگار نے، میرے رب نے ان کو مخاطب بھی نہیں کیا۔ وللکافرین عذاب علیم، کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ کافر ہے۔ بات نبی کی گستاخی کی تھی، بات نبی کی حرمت کو پامال کرنے کی تھی، بات میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے ادبی کی تھی، اور یہ صرف بے ادبی کا احتمال تھا، احتمال، اس پر بھی قرآن نے پابندی لگا دی۔ ایک اور قرآن میں دیکھیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم، فرمایا میرے نبی کو، میرے رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کیا طریقہ ہے ہمارا آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کا؟ کیا رویہ، کیا انداز ہوتا ہے ہمارا ایک دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا؟ ہم نام لیتے ہیں، عبداللہ کو پکارنا ہے، عبد الرحمن کو پکارنا ہے، زید کو، بکر کو پکارنا ہے، نام لیتے ہیں، یا عبداللہ، یا عبد الرحمن، یا بکر، یا زید، یہ نام لیتے ہیں۔ کہا میرے نبی کو اس طرح نہیں پکار سکتے۔ معنی کیا ہے اس مطلب، اس آیت کا مطلب، تفسیر، وضاحت، اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ محمد کے ساتھ بلانے کی اجازت نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ ہم نہیں پکار سکتے، نہیں بلا سکتے، یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ لوگوں نے اس بات کو مسلکی تعصب میں ڈال کر عجیب سا رنگ دیا ہوا ہے کہ جو اس بات کا، ان لفظوں کا قائل نہیں، وہ گستاخ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے چور مچائے شور۔ گستاخی اس میں نہیں جو اپنی زبان سے لفظ یا محمد نہ کہے، گستاخی یہ ہے جو اپنی زبان سے یا محمد کہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارے، ان کے نام کے ساتھ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا پارہ نمبر 26 میں، سورۃ حجرات میں، آیت نمبر 2 میں فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تمہاری نمازیں، زکوٰۃ، خیرات، سخاوت، تلاوت، عبادت، ریاضت، رکوع، سجود، قیام، ہر چیز اللہ برباد کر دے گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ کس وجہ سے؟ اگر تم نے نبی کو اس طرح بلایا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نام لے کر۔ ذرا قرآن تو دیکھیں، پورے قرآن میں اللہ خالق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق، اللہ پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسول، اللہ تمام جہانوں کا بادشاہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، جہانوں کی رہنمائی کے لیے۔ اس کے باوجود
مال کے کائنات میں پورے قرآن میں ایک جگہ پر بھی اپنے آخری نبی کو اے محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا، اور ہم پر بھی پابندی لگا دی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کیا ان کے نام کے ساتھ، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 35، وَقُلْنَا یا آدم اسکن، وَقُلْنَا یا آدم اسکن، ہم نے کہا اے آدم۔ آدم بھی نبی تھے، ابو البشر تھے، مال کے کائنات نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، جب مخاطب کیا تو ان کا نام لے کر وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اے آدم جنت میں چلے جاؤ، جنت کے مکین بن جاؤ، جنت میں رہنے والے بن جاؤ، نام لے کر مخاطب کیا۔ نوح علیہ السلام کی بات آئی، پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 42 آیت نمبر 45، اللہ ان کو نام لے کر مخاطب کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، آگے جا کے کہا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات، نام لے کر مخاطب کیا۔ اللہ کے وہ رسول، اللہ کے وہ نبی جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، جب رب نے مخاطب کیا، بندے بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، مبلغ بھی تھے، اور 950 سال اللہ کی دین کی، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے تھے، نام لے کر مخاطب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام، قربانیاں ہی قربانیاں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداریاں ہی وفاداریاں، ہر چیز کو اللہ کے حکم پر قربان کر دینے والے، رب نے مخاطب کیا نام لے کر، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پارہ نمبر 23 سورہ صافات، موسیٰ علیہ السلام کو رب نے مخاطب کیا، پارہ نمبر 9 سورہ آراف آیت نمبر 157، اللہ کہتے ہیں یا موسیٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي، ہم نے آپ کو چنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے مخاطب کیا، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، ان کے نام سے مخاطب کیا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، پارہ نمبر 23 سورۃ صاد، رب نے نام لے کر مخاطب کیا یا داؤد انا جعلناک، لیکن جب باری آتی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے مکہ کے در یتیم کی، جب باری آتی ہے ساقی کوثر کی، جب باری آتی ہے شفیع معظم کی، جب باری آتی ہے رسول مکرم کی، جب باری آتی ہے خاتم النبیین کی، پورے قرآن میں الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک جگہ پر بھی مال کے کائنات نے محمد رسول اللہ کو اے محمد یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا، حالانکہ رب چاہتا تو کر سکتا تھا۔ یہ اللہ نے ادب سکھایا ہمیں، جب بھی اپنے نبی کو مخاطب کیا لقب کے ساتھ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یہ رب کا انداز ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے پابندی ہم پہ لگائی؟ کیوں رب نے ان کو لقب کے ساتھ مخاطب کیا؟ اگر اللہ مخاطب کرتا کوئی اور بھی کر جاتا دنیا میں، اور اس میں گستاخی کا احتمال تھا۔ قرآن کا انداز تو یہ ہے، رب کا طریقہ تو یہ ہے، رب کا اصول دستور ضابطہ یہ ہے، یہاں سے نبی کی گستاخی نکل سکتی تھی، وہاں پر بھی پابندی ہے۔ گستاخی کا تصور قرآن اور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ لاہور کے بندے تھے، فیس بک میڈیا 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک میڈیا اسے ہم پرنٹ میڈیا کہتے ہیں، یہ میگزین آتے ہیں ہمارے پاس، رسالے آتے ہیں ہمارے پاس، اشتہارات آتے ہیں ہمارے پاس، اخبار آتے ہیں ہمارے پاس، اس کو پرنٹ میڈیا کہا جاتا ہے۔ ایک ہے الیکٹرانک میڈیا، جسے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی چینلز کی صورت میں دیکھتے ہیں، ریڈیو کی صورت میں سنتے ہیں، ایک یہ میڈیا، اسے الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں۔ ایک تیسرا سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، اس طرح کے ٹویٹر، دوسرے نیٹ سے جن کو نیٹ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر اس کی گستاخی ہوئی، پھر پرنٹ میڈیا پہ آئی، پھر الیکٹرانک میڈیا پہ آئی، اور میڈیا کے ذریعے گستاخی کا مطلب سب سے سنگین اور سب سے وحشتناک، سب سے خوفناک، سب سے خطرناک گستاخی ہے۔ ایک عالم کو سننے کے لیے وہ لوگ سنتے ہیں جو کسی مسجد میں آئیں، جو کسی جلسے میں جائیں، لیکن میڈیا پر جب گستاخی ہو، وہ سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب ہو، وہ میڈیا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر دکان پہ اسے پڑھا جاتا ہے، اسے سنا جاتا ہے، ہر گھر میں اسے پڑھا جاتا ہے، اسے سنا جاتا ہے، ہر گلی میں اسے پڑھا جاتا ہے، اسے سنا جاتا ہے، چوک چراہے میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔
اسلام کے نام پر ملک پاکستان، اس میں بیٹھ کر علل اعلان فیس بک کے پیج بنائے گئے۔ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور جو نہیں سمجھ انہیں بھی آتی ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ پیج بنائے گئے، کوئی بھینسا کے نام سے، کوئی موچی کے نام سے، کوئی روشنی کے نام سے، اور مسلمانوں کے نام سے چلانے والے ایڈمن انہیں موجود تھے۔ ایسے ایسے جملے میں نے عرض کیا، نہ میرا ایمان اجازت دیتا ہے، نہ آپ کے ایمان آپ کو اجازت، استطاعت، صلاحیت، طاقت آپ کی سماعت میں پیدا ہونے دے گا کہ آپ وہ جملے، وہ فکرے سن سکیں، اپنی سماعت کے حوالے کر سکیں۔ ایسے ایسے میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، ان کی شان میں گستاخیاں کی گئی، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی گئی۔ وہ اسلام جو گستاخی کا احتمال یہاں سے ہو اسے بھی بلاک کرتا ہے، اسے بھی بند کرتا ہے، اس پر بھی پابندی لگاتا ہے۔ یہاں پہ علل اعلان ہو رہی ہے، نہ پیمرا کا کوئی نوٹس آتا ہے، نہ کوئی وزارت داخلہ متحرک ہوتی ہے، نہ عدالتیں متحرک ہوتی ہیں۔ ایک وقت گزر جاتا ہے، سال کے قریب عرصہ بیت گیا، اس کے بعد لوگ بیدار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جب وہ شور، جب وہ واویلا، جب وہ اپنے اضطراب کا اظہار کرتے ہیں، پھر کسی میں تحرک دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب حکومت کو لگتا ہے کہ عوام اب اس معاملے پہ کھڑی ہو سکتی ہے، پھر ہمارے وفاقی وزارت داخلہ، وزیر داخلہ کا ایک بیان آتا ہے، انٹیریئر منسٹر کا، وہ کہتا ہے جی گستاخانہ مواد ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر پی ایم پرائم منسٹر کا بیان آتا ہے۔ یہ پہلے کہاں تھے جب یہ گستاخی ہوئی؟ کیا اسلام، مسلمان، ایک انسان مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، میرے نبی کی شان میں گستاخی پر اس کا یہ رویہ، صرف عدالت میں بیٹھا ہوا ایک جج جس کا نام جسٹس شوکت صدیقی ہے، اس میں ایمان ہے؟ کیا وہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف آخری نبی کا امتی اس پورے ملک میں، پوری دھرتی میں، پوری کیبنٹ میں، پوری پارلیمنٹ میں، پوری سینٹ میں، صرف ایک عدلیہ میں، مقننہ میں، انتظامیہ میں، سیاست میں، پولیٹیشنز میں سے اور تمام لوگوں میں سے صرف ایک وہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کر وہ عدالت میں، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج وہ فیصلہ دیتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں، ان کو بند کر دیا جائے، ان کے مواد کو بند کر دیا جائے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ رسول ہے، ان کو اٹھایا جائے۔ تب قوم میں شعور اور بیداری آتی ہے۔ پھر بھی ہمارے ملک کے کچھ لوگ اٹھتے ہیں۔ ایک ایسی خاتون جس کا نام لینا اس کا ایک صاحب ایمان میں سمجھتا ہوں جو اس کے کریکٹر کو جانتا ہے، اس کے لیے روا نہیں، اس کے لیے مناسب نہیں۔ وہ اٹھ کے کہتی ہے اس جج نے یہ بیان دیا ہے کہ گستاخی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کے مقام، ان کے مرتبہ، ان کے درجہ، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے جس نبوت والے، رسالت والے منصب پر سرفراز کیا ہے، اس پر جو گستاخی کرے، جج نے کہا ہے کہ اسے بند کر دیا جائے۔ اس جج کو کسی مسجد کا مولوی ہونا چاہیے۔ مولوی بولے، صرف عالم بولے، واعظ بولے، خطیب بولے، ایک مذہبی طبقہ، مذہبی علامت، مذہبی پہچان، مذہبی شناخت رکھنے والا وہ بولے صرف نبی کی گستاخی پر، باقی مسلمان نہیں، باقی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماننے والے نہیں۔ ذرا اٹھائیے اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی میں آپ ایک دن کھڑے ہوئے، صحیح مسلم میں حدیث 1801 نمبر 1801 صحیح مسلم میں، سنن نبی داود میں 3000، اس معاملے میں پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع کہ کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے، اسے زندہ نہیں رکھا جائے گا، اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی، اسے موقع نہیں دیا جائے گا۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ تعالی نے اسے نقل کیا ہے اس اجماع کو۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اگر کوئی ذمی مسلمان نہ ہو، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو، ان کی کتاب الہدایہ کتاب الحدود میں انہوں نے اس بیان کو، ان کا قول، ان کا یہ فتویٰ موجود ہے، ذمی ہو، غیر مسلم، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو اور اسلامی کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کرتا ہو، اسلامی قانون کو تسلیم کرتا ہو، اسلامی آئین کو تسلیم کرتا ہو، وہ نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل نہ کیا جائے۔ باقی جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں سلف و خلف میں سے، سب کا یہ فتویٰ ہے گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے۔ یہ فتویٰ کہاں سے؟
یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کے فیصلے ہیں، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ اٹھائیے صحیح مسلم 1801 نمبر حدیث، سنن ابی داؤد 3000 نمبر حدیث، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک یہودی کعب بن اشرف، آپ نے ایک دن اعلان کیا من لکعب بن الاشرف، اور بھائی کون ہے جو کعب بن اشرف کو جا کے اس کا کام تمام کر دے، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فقام محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں اترید ان اقتلہ، میں جا کے اس کو قتل کر دوں؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نعم میں یہی چاہتا ہوں۔ فرمایا اذن لی ان اقول، مجھے اجازت دیں کہ مجھے کوئی اگر تھوڑا سا اسلام کی مخالفت میں، آپ کی مخالفت میں کوئی زبان سے لفظ، کوئی فکرہ بولنا پڑے، مجھے اجازت دے کہ میں بول سکوں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، کعب بن اشرف کا جرم کیا تھا؟ 4 جرم اس کے حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ پہلا جرم، وہ قریش مکہ کے ساتھ مل کر ان کو ابھارا کرتا تھا۔ دوسرا جرم، وہ اسلام، مسلمانوں کی عورتیں، ان کے بارے میں مختلف قسم کی گندی شاعری کیا کرتا تھا۔ 2 جرم۔ تیسرا جرم، بدر کے جو شہداء تھے ان کے حوالے سے اس کی کئی ایسی باتیں، کئی اشعار، کچھ کلام سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے، اس کعب بن اشرف نے بدر کے شہداء کے بارے میں نازیبا الفاظ، نازیبا جملے کہے تھے۔ چوتھی، اس نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کان یحجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوا تھا۔ یہ چوتھا جرم۔ لیکن جب آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تو اسے ایک جرم اس کے ساتھ جوڑا، فرمایا جاؤ، اس لیے جاؤ کہ اس نے آذ اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے۔ یہ جرم تھا جس جرم میں اس کو قتل کروایا گیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اس کے قلعہ کے باہر کھڑے ہو کر اسے آواز دی، وہ ملنے کے لیے آئے، اسے جا کر وہ بات جس کی اجازت لی تھی کہنے لگے ان ھذا الرجل، یہ بندہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قد انانا، اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے، اور سألنا الصدقہ، یہ ہم سے صدقہ کا سوال کرتا ہے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور وہ بھی بڑا خبیث تھا، کہنے لگا ابھی آگے دیکھو کیا بنتا ہے، اللہ کی قسم لتملنہ، یقیناً تم اکتا جاؤ گے۔ ابھی ابتدائے عشق ہے، ابھی روتا ہے کیا؟ اس نے یہ کہا کہ ابھی ابتدا میں ہو تم، آگے جاؤ دیکھنا تمہارے ساتھ کیا بنتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، آپ ہمیں کچھ نہ کچھ غلہ دے دیں، ہمیں غلے کی ضرورت ہے، وسقن او وسقین، 1 وسق 2 وسق غلہ دے دیں۔ کہنے لگا میں یہ غلہ نہیں دے سکتا، ارحنونی، میرے پاس کوئی چیز گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ای شیء ترید، کون سی چیز گروی رکھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا نساءکم، اپنی عورتیں میرے گھر میں چھوڑ دو، میرے قلعہ میں چھوڑ دو۔ فرمایا کیسی بات کر دی، انت اجمل العرب، تو خوبصورت ہے، ہماری عورتوں کو فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ کہنے لگا اپنی اولادیں، ارحنونی اولادکم، اپنی اولادیں ہمارے پاس گروی رکھ دو۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتے، کل کو اولاد کو لوگ تانے دیں گے، تمہارے باپ نے غلہ لینے کے لیے، گندم اناج لینے کے لیے، خوراک غذا لینے کے لیے تمہیں ایک یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تھا، یہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں۔ تیسری آپشن، کہنے لگے ہم اپنا اسلحہ، تلوار، تیر، سامان حرب و ضرب، تیر و تفنگ آپ کے ساتھ، آپ کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں۔ کہا ہاں یہ کر دو، ڈیل ہو گئی، سودا ہو گیا، شام کا وعدہ ہو گیا۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر آئے، باہر کھڑے ہو کر آواز دی، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہودی، سن 3 ہجری کا واقعہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں مستحکم نہیں تھے، مدینہ میں پوری طرح آپ کنٹرول حاصل نہیں کر پائے تھے، مدینہ کی پوری طرح قوت، انتظامی قوت وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی، لیکن گستاخ رسول کو آپ نے وقت نہیں دیا، گستاخ رسول کو آپ نے مہلت نہیں دی، گستاخ رسول کو آپ نے فرصت اور سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ رات کے اندھیرے میں محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور پوری پلاننگ کے ساتھ آئے،
کہا وہ میرے پاس آئے گا، میں اس کا سر پکڑوں گا، جب میں سر پکڑ لوں استمکنت من راسی ہی، جب میں اس کے سر پر کنٹرول حاصل کر لوں، دونکم تم اسے پکڑ لینا، اور فقتلوہ اسے قتل کر دینا۔ باہر نکلا، آواز دی، بیوی نے منع کیا آپ باہر نہ جائیں، اس آواز سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، خون ٹپکتا محسوس ہوتا ہے۔ اس نے ایک بڑی ہی بدماشی کی بات کی، جملہ کہا، باہر آ گیا۔ باہر آئے، یہاں پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کی خوشبو بہت پیاری ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے میں آپ کے سر کو سونگھ لوں؟ ان اشم راسک، کہا کیوں نہیں۔ اپنا سر جھکا دیا، انہوں نے سر پکڑا، چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ پھر سونگھنے کے کہا، جب اس نے اپنا سر جھکایا، انہوں نے سر کو پکڑا، بالوں کو مضبوطی سے پکڑا، ساتھیوں کہا دونکم اسے پکڑ لو، قتل کر دو۔ یہ ہے فیصلہ نبی۔ گستاخ رسول کے بارے میں کوئی ٹائم نہیں، کوئی مہلت نہیں، کوئی توبہ کا موقع نہیں، یہ اسلام کا قانون ہے۔ یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلمے کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ اس ملک کی اساس میں، بنیاد میں ایک کلمہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس صاحب کلمہ کا یہ فیصلہ ہے، اس صاحب کلمہ کا یہ قانون ہے، اس صاحب کلمہ کا یہ قضا ہے، اس صاحب کلمہ کا یہ مشن اپنے صحابی کو دیا ہوا ہے، جاؤ جا کے رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔ صبح ہوئی، ابو داؤد کی حدیث 3000 نمبر، فغدوا، سارے یہودی مشرک اکٹھے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے ان قعب بن الاشرف، بے شک قعب بن اشرف قد طرق علیہ، اور آپ کے ساتھیوں نے رات کے اندھیرے میں اسے قتل کر دیا ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جرم ان کے سامنے رکھ دیا کہ اس نے گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، حرمت رسول پر حملہ کیا ہے، توہین رسول کا ارتکاب کیا ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہی نہیں، ایک اور دن آتا ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدینہ کی مسجد نبوی، یہاں پہ جبریل امین آسمان سے اتر کے آتے ہیں، جس مسجد میں ایک نماز جہاں کی ہزاروں نمازوں سے افضل ہے، وہ مسجد جو عظیم ہے، اس مسجد کا ایک پلاٹ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے، جنت سے اتار کر دنیا میں اتارا ہوا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، ممبر اس کا عظیم، مصلی اس کے عظیم، نمازیں اس کی عظیم، مقتدی اس کے عظیم، امام اس کے عظیم۔ آسمان سے جبریل علم سیکھنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے اس مسجد میں آیا کرتے تھے، وہاں پہ نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد کسی بتانے والے نے بتایا، سنن نسائی 4070 نمبر حدیث، آقا مدینہ میں رات کو ایک مرڈر ہو گیا ہے، ایک قتل ہو گیا، ایک عورت کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان رجلا کان اعمی، ایک آدمی نابینا، کانت لہو ام والد، اس کی ایک لونڈی، تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے نبی کو گالیاں دیتی تھی، وتقع فیہ، نبی کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اور وہ کان ینہاہا، وہ اس کو روکتا تھا، فلا تنتہی، وہ باز نہیں آتی تھی، یزجرھا، وہ اس کو ڈانٹتا تھا، فلا تنزجر، وہ رکتی نہیں تھی، وہ ڈانٹ قبول نہیں کرتی تھی، وہ اس کو منع کرتا تھا، وہ منع نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات تھی، وہی لونڈی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کانت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے لگی، تسب، وہ گالیاں دینے لگی، وتقع فی، میرے نبی کی شان میں گستاخی۔ وہ نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن ایمان اس کا بڑا دیکھنے والا ہے، وہ بصارت سے محروم ہے، بصیرت سے محروم نہیں، ایمان اس کے دل میں، ایمان اس کے سینے میں۔ اور اس حدیث میں لفظ وہ بتاتا ہے کان لہو ابنانی مثل اللولتین، وہ صرف لونڈی ہی نہیں، وہ عورت لونڈی بھی ایسی جو ام ولد ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اسے دیے ہوئے تھے، اور بیٹے مثل اللولتین، سنن نسائی حدیث نمبر 4070، موتیوں جیسے بیٹے، خوبصورت بیٹے۔ نابینا کے بارے میں ذرا سوچیں، کیا اس کے گھر کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جب تک کوئی اسے کھانا نہ دے وہ اپنا کھانا نہیں پکا سکتا، جب تک کوئی اس کا ہاتھ نہ پکڑے وہ اپنے کام نہیں کر سکتا، اور اس کے بیٹے ہوں، اس کے بیٹوں کو نہلانے والا اس عورت کے علاوہ کوئی نہیں تھا، بیٹوں کو سنوارنے والا اس خاتون کے علاوہ کوئی نہیں تھا، بیٹوں کو سدھارنے والا اس خاتون کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس کو روٹی پکا کے دینے والا اس خاتون کے علاوہ کوئی نہیں تھا، گھر کو صاف کرنے والا خاتون کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس اندھے کو ہر چیز دینے والا اس خاتون کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ
ساری چیزیں اپنی جگہ پہ سچ تھیں، حق تھیں، لیکن نبی سے محبت سب سے زیادہ طاقت تھی۔ جب اس نبینے نے دیکھا کہ یہ میرے گھر کی صفائی بھی کرتی ہے، ستھرائی بھی کرتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، بچوں کو بھی نہلاتی ہے، بچوں کو بھی سنوارتی ہے، لیکن میرے نبی کو گالیاں دیتی ہے، سارے مفادات پیچھے چلے گئے، نبی کی محبت آگے آ گئی۔ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا اپنا منہ بند کر، وہ منہ بند نہیں کرتی، کہا رک جا، وہ باز نہیں آتی، ڈانٹا، اس نے ڈانٹ قبول نہیں کی۔ فاخذ المغول، ایک پھاوڑا قسم کی ایک لکڑی، بعض نے چھوٹی تلوار اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ تلوار نما چیز پکڑی، نابینا تھا، یہ چھوٹی تلوار ہو تو کپڑوں میں بھی چھپائی جا سکتی ہے، شاید اس نے کپڑوں کے نیچے سے نکال لی، آیا اس کو لٹایا، لٹانے کے بعد فاخذ المغول، وہ مغول پکڑا، فوضع علی بطنہا، اس لونڈی کے پیٹ پر رکھا، واتقى علیہ، اس پر گر گیا اور اس کے قتل کر دیا، اس کا پیٹ پھاڑ دیا، بچے اس کے قدموں کے پاس موجود تھے، ماں کا خون ان بچوں کے سروں پر، ان بچوں کے چہروں پر، ان بچوں کے بدن پر، ان بچوں کے کپڑوں پر تھا، لیکن نابینے کو کوئی فکر نہیں، نابینے کو کوئی غم نہیں۔ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، یہ اذان کی صدا سنتا ہے، ندا سنتا ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے، جماعت کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں پہنچتا ہے، جماعت ہو جاتی ہے، پیغمبر مصلی پر ہیں، اٹھ کر اعلان کرتے ہیں رات کو قتل کس نے کیا ہے یا مرڈر کس نے کیا ہے، پوری مسجد میں سے کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوتا۔ دوبارہ کہا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرا حق ہے جس نے کا قتل کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ کھڑا ہوتا ہے، فقام یتزلزل، یہ کانپتا ہوا کھڑا ہوتا ہے، یہ لرزتا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور چلنے لگتا ہے، صفوں کو چیرتا ہوا مصلی کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت میرے گھر میں تھی، وہ میرے 2 بچوں کی ماں تھی، ولیہ ابنانی مثل اللولتین، بچے بھی بچے نہیں تھے، ایسے لگتا ہے جیسے موتیوں کے ٹکڑے تھے، ایسے لگتا ہے جیسے موتیوں جیسے تھے، اتنے خوبصورت بچوں کی ماں تھی، وہ میرے گھر کا کام کرنے والی تھی، وہ آپ کو گالیاں دیتی تھی، تقع فیک، وہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، تشتیمو کا، آپ کو برا بھلا کہتی تھی۔ آقا میرا ایمان برداشت نہیں کر سکا، رات بھی یہی معاملہ ہوا، میں نے اسے روکا، وہ نہیں رکی، میں نے اسے ڈانٹا، اس نے ڈانٹ نہیں قبول کی، میں نے منع کیا، وہ منع نہیں ہوئی، فاخذت المغول فوضعت علی بطنہا واتقعت علیہا فقتلتھا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، کہا اشہدوا، نمازیوں گواہ بن جاؤ، ان دمہا حدر، اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اور اس نے اسے قتل کیا ہے، میں اللہ کے اس گھر میں کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہوں گستاخ رسول کا جو فیصلہ اس وقت مدینہ میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی آج کا فیصلہ ہے۔ فرمایا ان دامہا حدر، اس کا خون رائگہ ہے، اس کے خون کا کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اس بندے پر کوئی کیس، کوئی ڈگری، کوئی مقدمہ، کوئی ایف آئی آر، اس بندے پر کچھ بھی نہیں کاٹا جائے گا، یہ بندہ آزاد ہے، اس نے جو کیا ہے درست کیا ہے۔ ہماری گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہوتی، ہماری گورنمنٹ ایسے کاموں پہ نوٹس نہیں لیتی اور پھر نتیجہ نکلتا ہے، کوئی راجپال ہو تو غازی علم الدین لاہور کے وہ اس گلی چابک سوارا سے نکلتا ہے، ایک لوہار کا بیٹا ہوتا ہے، وہ ایک چھری خریدتا ہے، 10 دنوں کی تحقیق کے بعد اپنے دوست شیدہ نامی کو ساتھ لے کر جاتا ہے، انارکلی کے بازار میں پہنچتا ہے، راجپال گاڑی سے نکل کر اپنے آفس میں بیٹھتا ہے، انگریز کی دی ہوئی سیکیورٹی باہر کھڑی ہوتی ہے، یہ غازی علم الدین اس کے دفتر میں پہنچ کر اس کے پیٹ کو چاک کر دیتا ہے، پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے، ایک گورنر ہوتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا اور وہ کھڑا ہو کر توہین رسالت کے معاملے میں اپنی زبان کو کھولتا ہے، کوئی نوٹس لینے والا نوٹس نہیں لیتا، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، سارے گونگے بن جاتے ہیں، عدالتیں گونگی ہو جاتی ہیں، پارلیمنٹ گونگی ہو جاتی ہے، سیاست گونگی ہو جاتی ہے، سیاستدان گونگے ہو جاتے ہیں، ملک کے حکمران گونگے ہو جاتے ہیں، باوجود اس کے وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر ہوتا ہے، پھر اسی کی سیکیورٹی میں سے ایک ممتاز قادری نکلتا ہے اور وہ اپنی گن کی پوری میگزین اس کے جسم، اس کے بدن میں اتار دیتا ہے، وہ اپنا بارود اس کے بدن میں دفن کر دیتا ہے، پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک اخبار کا ایڈیٹر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اسی کے ملک میں پاکستان سے گیا ہوا
ایک عامر چیمہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ اپنا کالج چھوڑ کے، اپنی یونیورسٹی چھوڑ کے، اپنی اکیڈمی چھوڑ کے، اپنی بکس چھوڑ کے، اپنا سلیبس چھوڑ کے، اپنا نصاب چھوڑ کے وہ نکلتا ہے، جا کے اسے قتل کر دیتا ہے، وہ غازی عامر چیمہ کہلاتا ہے۔ پھر تاریخ یوں ہی رقم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر کوئی محمد بن مسلمہ کے طریقے پہ چل نکلتا ہے، پھر کوئی ابو بکر صدیق کے طریقے پہ چل نکلتا ہے، پھر کوئی جو نابینے صحابی کے طریقے پہ چل نکلتا ہے۔ ہم خود موقع دیتے ہیں، ہم خود موقع دیتے ہیں اپنے ملک میں بے چینی پھیلانے کا، انتشار پھیلانے کا۔ لوگوں کے دل میں محمد کی محبت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی عقیدت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا پیار موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی وفاداری موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے جان نثاری موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان اور عقیدہ موجود ہے، رسالت کا احترام موجود ہے، رسالت کا وقار موجود ہے، اور وہ جذبہ ان کو بے چین کر دے گا، اور بے چین کر کے کہیں اس ملک میں انتشار نہ کھڑا ہو جائے۔ حکومت کو چاہیے نوٹس لے، حکومت کو چاہیے صرف جسٹس شوکت صدیقی نہیں، اس کے فیصلے کا احترام کیا جائے، اور جو زبانیں اس پر چلتی ہیں کہ یہ جج ہے، یہ گستاخان رسول کو سزا دیتا ہے، سزا دینے کی بات کرتا ہے، اسے مسجد کا مولوی بنا دو۔ ایسی باتیں کہنے والے، ایسے جملے کہنے والے، وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ بار کے صدر ہوں، کچھ بھی ہوں، حکومت کو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے ایسی چیزوں کا سد باب کرے، ورنہ ان لوگوں کے دل میں جذبہ محمد موجود ہے، محبت محمد موجود ہے، وفاداری محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں پھر نہ ہو کوئی غازی علم الدین کھڑا ہو جائے، کوئی ممتاز قادری کھڑا ہو جائے، کوئی عامر چیمہ کھڑا ہو جائے، کوئی محمد بن مسلمہ کھڑا ہو جائے، اور اسلام کا یہ قانون ہے، اسلام کا یہ قانون۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیا، اور یہ بات کس قدر انسان کو ہلا دینے والی ہے۔ مکہ فتح ہوا، اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، سنن ابی داود حدیث نمبر 2683، 2683، مکہ فتح کیا، اعلان کر دیا، اور مجھے گھر سے نکالنے والوں تمہیں معافی ہے، مجھے اذیت دینے والوں تمہیں معافی ہے، ہمارے اوپر حملے کرنے والوں تمہیں معافی ہے، حمزہ کو شہید کرنے والوں تمہیں معافی ہے، ہر ایک کو معافی مل گئی۔ لیکن اعلان کیا ابن خطل جاؤ جا کے اسے قتل کر دو، وَلَوْ قَانُوا مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْطَارِ الْقَعْبَةِ، اگر مکہ میں جانور کو بھگانا جائز نہیں، مکہ میں درخت کاٹنا جائز نہیں، مکہ میں کسی جانور کو اذیت دینا جائز نہیں، پھر مکہ ہو، مکہ سے مسجد حرام ہو، مسجد حرام میں کعبۃ اللہ ہو، کعبۃ اللہ کے پردے ہوں، کعبۃ اللہ کی دیواریں ہوں، کہا اس دیوار میں، اس پردے کے پیچھے بھی اگر ابن خطل نظر آئے جا کے اسے قتل کر دینا۔ ابن خطل کے جرم کیا تھے؟ حدیث میں 3 جرم ملتے ہیں۔ پہلا جرم وہ اسلام سے مرتد ہوا تھا، دوسرا جرم اس نے ایک قتل کیا تھا، تیسرا جرم خزاع قبیلے کے ایک فرد کا قتل کیا تھا، تیسرا جرم میرے نبی کی گستاخی کی تھی، آپ نے اسے قصاصاً قتل نہیں کیا۔ قصاصاً قتل کرتے مدعی پارٹی کو بلاتے، قصاص میں مدعی پارٹی اسے معاف کر سکتی ہے، ارتداد کی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا، توبہ کا موقع موجود ہوتا ہے۔ آپ نے قتل کیا، اس نے لونڈیاں رکھی تھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، آپ نے نہ کعبۃ اللہ کو دیکھا، نہ کعبۃ اللہ میں مسجد حرام کو دیکھا، نہ مکہ المکرمہ کو دیکھا، نہ اس کی حرمت کو دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ فرمایا وَلَوْ قَانُوا مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْطَارِ الْقَعْبَةِ، کعبۃ اللہ ہو، دیوار ہو، پردہ ہو، پیچھے چھپا ہوا ہو، قَانَ يَحْجُرُ النَّبِيُّ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتا تھا، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، کہا قتل کر دیا جائے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، آج کل ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ ٹاک شوز کرتے ہوئے کچھ بندے کہہ رہے تھے چھوڑ دیں جی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم مسلح تھے، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا، تو وہ تو معافی کا درس دینے والے تھے، وہ تو معاف کرنے والے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم، سن 661 ہجری والے امام تقی الدین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں ایک عیسائی نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دی۔ اتنی موٹی کتاب الصارم المسلول، اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے، اس 7ویں صدی میں انہوں نے وہ کتاب لکھی، ایسی عظیم کتاب لکھی، اور کتاب لکھ کر ناطقہ بند کر دیا، ثابت کر دیا اس دھرتی پر جو آمنہ کے لال کا گستاخ ہو، جو محمد رسول اللہ کا گستاخ ہو، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گستاخ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور انہوں نے لکھا
کہ یاد رکھنا چاہیے، اور پوری کتاب لکھنے کے بعد نچوڑ کے طور پر صفحہ نمبر 195 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کان للنبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان یعفو عمن شتمہ، نبی کے لیے اختیار تھا جو ان کو گالیاں دے وہ اس کو معاف کر دیں، جو ان کو برا بھلا کر دیں کہیں وہ ان کو معاف کر دیں، جو ان کی شان میں گستاخی کریں وہ ان کو معاف کر دیں، لیکن فرمایا لیسا لامتی ہی ان یعفو، امت کے لیے کوئی اختیار نہیں، امت کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی السجستانی اپنی حدیث کی کتاب سنن ابی داود میں کتاب الحدود میں سب سے پہلے جب ذکر کرتے ہیں حدوں کا بیان، حد کا بیان، کانسٹیٹیوشن کا بیان، قانون کا بیان، سزا کا بیان جو اسلام کے اندر موجود ہیں، پہلی چیپٹرائزیشن کے بعد دوسرے چیپٹر میں یہی چیپٹر لے کے آتے ہیں، باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی حد کیا ہے جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ آگے وہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور مسلمانوں کے خلیفہ نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے خلیفہ ہیں، وہ 22 لاکھ مربع میل کے قریب اس وقت ملت اسلامیہ تھی جس کے خلیفہ ہیں۔ ایک بندہ آ گیا ان کو ملنے کے لیے، فتغیظ علیہ رجل، بڑے غصے میں آ گیا، بڑی ناراضگی میں آ گیا، آ کے بہت زیادہ باتیں کرنے لگا۔ 4363 نمبر حدیث سنن ابی داود میں کتاب الحدود کے دوسرے چیپٹر میں صحیح سند سے یہ مروی حدیث ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی پاس تھا، مجھے بڑا فکر ہوا، مجھے بڑی بے چینی ہوئی، بڑا دکھ ہوا، ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سامنے بدماشی کر رہا ہے، یہ سامنے ان کی شان میں گستاخی کر رہا، مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اذن لی ان اضرب عنقہ، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اتار دوں۔ جب میں نے یہ جملہ کہا فاذهبت کلمات غضبہ، میرے اس جملے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا غصہ، ساری ناراضگی ختم کر دی، وہ فوراً اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر گزری، واپس آئے، کہا ما الذی قلت آنفا، تو نے ابھی کیا جملہ کہا تھا؟ ابو برزہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا تھا مجھے اجازت دیں، یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں۔ کہا نہیں، اس کی گردن اتارنا جائز نہیں، میں خلیفہ ہوں نا، میری شان میں گستاخی کر بھی دے، اس کی گردن اتارنا جائز نہیں۔ اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے انسانیت میں سے جو اس کی گستاخی کرے اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ میں نے پوچھا وہ ہستی کون سی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ ہستی محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان ساری چیزوں کا خلاصہ قرآن و سنت کی موجود قرآن و سنت میں ایسے بندے کی سزا کیا ہے وہ بیان کرنا مقصد ہے، یہ بیان کرنا مقصد نہیں کہ یہ سب لوگ نکلیں اور جا کر حملہ کر دیں، یہ مقصود نہیں۔ مقصود یہ ہے ہمیں پتہ چلے کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ بڑے دکھ سے یہ میں بات کہوں گا، اس وقت اتنی گستاخی، اتنے بڑے پیمانے پر گستاخی ہوئی ہے، ہم وہ ان لفظوں کو اگر میں بیان کرنا چاہوں میرا ایمان اجازت نہیں دیتا، مسجد کا تقدس اجازت نہیں دیتا، یہ محراب و منبر اس کا احترام اجازت نہیں دیتا کہ نبی کے بارے میں ان لفظوں کو ذکر کیا جائے۔ اس کے باوجود ان کو ملک سے فرار کروا دیا گیا، عوام کو اس کا شعور ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا ایک ضروری نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عوام کو اس کا شعور نہیں، عوام میں یہ چیز کیوں نہیں پھیلی؟ عدالتوں میں پھیلی، اخبارات میں آئی، فیس بک پہ آئی، سوشل میڈیا پہ آئی، ٹاک شوز میں آئی، عوام میں یہ چیز کیوں نہیں بیدار کیوں نہیں گئی؟ اس کی وجہ ملک میں قانون موجود ہے 295C کے نام سے، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ 295C کے نام سے یہ جو قانون ہے، اس قانون کی، اس آئین کی اس پر امپلیمنٹ ہوتی ہے، اسے نافذ کیا جاتا ہے اور اسے ختم کر دیا جائے، اسے پھانسی دے دی جائے، اسے جس کی جان لے لی جائے، یہ ملک میں قانون موجود ہے۔ لیکن اس قانون کو ہمارے پاکستان میں جو فرقے ہیں، جو مسلک ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، اور آپ کے لیے شاید یہ حیران کن بات ہو، سب سے زیادہ توہین رسالت کا ارتکاب مسلمان ملکوں میں سے ملک پاکستان میں کیا گیا۔ سب سے زیادہ مقدمے ہمارے ملک پاکستان میں لکھے گئے، ان کی FIR کاٹی گئی۔ سب سے زیادہ ملزم ملک پاکستان میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ملک میں سارے گستاخ رسول رہتے ہیں؟ وجہ یہ نہیں، وجہ یہ ہے ایک گجرات کی بات آپ نے اخباروں میں شاید پڑھی ہو، ایک عالم دین نے منبر پہ کہا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ دوسرے مسلک نے ان پر گستاخ رسول کا پرچال کٹوایا، 295C یہ لگوائی، وہ جیل میں گئے، جیل میں رہے 5-7 سال کے بعد جب باہر آئے
پھر انہی میں سے دوسرے مسلک میں سے کسی نے اسے سڑک پر قتل کر دیا کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب یہ مسئلہ جو قرآن و سنت سے ثابت، مسلکوں نے، فرقوں نے اپنی لڑائی میں، ادھر جنوبی پنجاب کے ضلع بہاولپور تحصیل حاصل پور میں ایک بزرگ اخبارات جلا رہے تھے، انہیں پکڑ کر پورے شہر نے اس کی سڑکوں پہ، وہ باریش داڑھی والے، سنت رسول پر عمل کرنے والے 5 وقت کے نمازی بزرگ، انہیں سڑکوں پہ گھسیٹا گیا۔ سن 2004 جمعرات کی شام تھی، انہیں وہ پانی مانگنے لگے بے ہوشی کی حالت میں، مسلمانوں میں سے ایک نے ان کے منہ میں پیشاب کر دیا۔ اس طرح کے کیس ہم نے 295C حرمت رسول کا ایکٹ اور آئین، اسے اپنے مخالفوں پر اس کی FIR کٹوا کے اس کا وزن کم کر دیا ہے۔ اب کہیں پہ گستاخی کی بات بھی آتی ہے تو عوام سمجھتی ہے شاید مسلکوں کی آپس میں لڑائی ہے۔ یہ کوئی مسلکوں کی لڑائی نہیں، یہ لڑائی اسلام کی لڑائی، عقیدے کی لڑائی۔ اور آخری بات کہ وہ بات جو ٹاک شوز میں کچھ لوگ ہمارے دانشور کہتے ہیں، جی چھوڑ دیں آپ اس بات کو، یہ آزادی ہے۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی تھی، ایک انسان تھے، ایک مسلح تھے، ایک رہبر و رہنما تھے۔ کوئی گستاخی کر بھی لے تو کیا حرج ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ چھوڑ دیں، آپ ایسی باتیں نہ کریں اسے قتل کر دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گستاخی کعبے کے رب کی قسم ایک ہستی کی گستاخی نہیں ہے، دنیا میں بسنے والے 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کی گستاخی ہے۔ ان کی گستاخی اللہ کے قرآن کی گستاخی ہے، ان کی گستاخی اللہ کے دین اسلام کی گستاخی ہے، ان کی گستاخی میرے نبیوں کے امام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ جو قرآن نبی کو ان کے نام کے ساتھ مخاطب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ان نبی کی گستاخی کو کیسے گوارا کرنے کی اجازت دے گا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی اور اس مسئلے کو سمجھ کر اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔